سلام مسنون کے بعد نہایت ادب کے ساتھ بندہ گزارش کرتا ہے کہ عورتوں کی تبلیغ کے ثبوت قرآن کریم کی اس آیت وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ کہ منافی ہے، اس لیے کہ آیت میں تمام صیغے جمع مذکر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جمع مذکر کے باوجود مؤنثات شامل ہوتے ہیں۔ یہ ان مسائل میں سے نہیں ہے جو مردوں کی تخصیص ہو۔ ریش بچہ، اس نے لکھا ہے بچہ ریش، داڑھی کا حصہ ہے یا نہیں، داڑھی کا حصہ نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو کہتے ہیں انفقہ، عربی میں کہتا ہے لہذا انفقہ، اور اردو میں کہتے ہیں ریش بچہ۔ لیس من اللحیہ ومع ھذا اخذھا بدعۃ تحفۃ الاخیار علی الدر المختار، اس میں لکھا ہے کہ جو شروع سے نہ لے وہ نہ لے، اگر شروع سے لینے لگے تو پھر لینا پڑے گا، ورنہ ایک لمبی رسی لٹک جائے گی جو بدسیب ہوگی۔ بہرحال جب داڑھی نہیں ہے تو اس کا معاملہ احوال ہے۔ ایک خاتون ہے 2 یا 3 مہینے کی حاملہ ہے، وہ حمل ضائع ہو گیا، کیا اس عورت کو نفاس آیا یا نہیں؟ یہ تو اس خاتون سے پوچھے کہ نفاس آیا یا نہیں۔ بچہ اس کا گر گیا اور نفاس کا پتہ آپ چلا رہے ہیں، ہاں اس کی جگہ اگر آپ کو آ گیا تو پھر مجھے بھی اطلاع دیں۔ ہیرے کا بیان ہو چکا ہے جس سے متعلق پر نسخہ ہونا چاہیے وہاں دلائل طلبہ کے لیے۔ انسان کے بچے کے لیے اتنی دلائل بہتے جو تھی گئی، باقی کتابیں بھری ہوئی۔ رضا خانی جو کفریہ عقائد انکار بشریہ تعلیم غیب حاضر ناظر، وہ اس میں کبھی بھی ایک ذاتی عطائی کا فرق کرتے کیا اس کے باوجود ہے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے جو نبی یا ولی کو عالم الغیب کہے اگرچہ با عطائے خداوندی کہے تب بھی کافر ہے۔ اگر ان کے لیے ذاتی اور عطائی کا کلی اور جزی کا فرق ہو سکتا ہے تو پھر مرزا کی نبوت میں ذلی اور بروزی اس کا فرق بھی ماننا پڑے گا۔ وما جوابکم فہو جوابنا، جیسے وہ چور دروازہ ہے اسی طرح یہ بھی چوروں کے راستے اختیار کر چکے ہیں۔ نبی اور ولی کا تو ذاتی ہو ہی نہیں سکتے، اس کی ذاتی خدا کا عطیہ ہے، تو مخلوق کے لیے زوات کی تقسیم فضول و بیہودہ بات ہے۔ اگر نبی کو الہ کہا جائے اور کہے کہ بہتائے خداوندی تو تب بھی کفر ہے۔ آپ گھبرائے نہیں، سب مسئلے بالتفصیل آئیں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات دے کر پھر جب مقام آئے گا تو دوسرے رنگ میں جواب ہوگا۔